السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 200 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی آخر وطرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطر کے آخر میں یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں، ومعافاتک من عقوبتک، اور تیری سزا سے تیری عافیت بخشی کی پناہ لیتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں تجھ سے پناہ لیتا ہوں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، مجھ سے تیری ثنا صفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی ثنا صفت بیان کی ہے۔ حاصل عزیز طلبہ یہ ہے کہ یا اللہ کی ناراضگی، اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ، اس کے جلال سے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یا اللہ، بس ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، بس اپنی رحمت و عنایت فرما، اپنا کرم فرما۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوتر قال سبحان الملک القدوس۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کا سلام پھیرتے تھے تو کہتے تھے: سبحان الملک القدوس۔ نسائی کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ 3 دفعہ کہتے تھے اور اس کو طویل کرتے تھے، یعنی کھینچ کر پڑھتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اور اس میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد کی یہ 2 رکعتیں ہلکی ہلکی اور بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ انہی احادیث کی بنا پر بعض علماء نے وتر کے بعد کی 2 رکعتوں کا بیٹھ کر پڑھنا افضل سمجھا ہے، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس بارے میں عام امتیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا مالک اور رب تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی ہوتی ہے، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے: یقول، من یدعونی، کون ہے جو مجھ کو پکارے، فاستجیب لہ من یسألنی، میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے، فاعطیہ، میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، فاغفر لہ، میں اس کو بخش دوں۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ
رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خود ان کو دعا اور سوال اور استغفار کے لیے پکارتا ہے۔ جو بندے اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اس وقت بستر پر سوتے رہنا مشکل ہوتا ہے جتنا دوسروں کے لیے اس وقت بستر چھوڑ کر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس حقیقت کا ایسا یقین نصیب فرمائے کہ جو اس وقت بے چین کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری اور دعا اور سوال اور استغفار کے لیے کھڑا کر دے۔ عن عمرو بن عبسۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر تم سے ہو سکے، ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعۃ فکن، کہ تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو تم ان میں سے ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، گڑ گڑانا، سوال کرنا، استغفار کرنا، تو اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبۃ الصلاة فی جوف اللیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیان رات کی نماز ہے، مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز۔ عن نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بقیام اللیل۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور تہجد پڑھا کرو، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے، وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور وہ گناہوں کو مٹانے والی ہے، گناہوں کے برے اثرات بھی معنی کر سکتے ہیں، مٹانے والی ہے، وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور وہ معاصی سے روکنے والی چیز ہے، یعنی نافرمانیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ نماز تہجد بڑی عظیم دولت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے نا کہ ان کے وصال کے بعد جو حضرات نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ جنید کیا بنا، تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ حقائق اور معارف کی جو اونچی اونچی باتیں ہم عبارات اور اشارات میں کیا کرتے تھے وہ سب تو ہوا ہو گئیں، بس 2 رکعتیں کام آئیں جو رات میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ عن المغیرہ بن شعبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا۔ فقیل لہ لم تصنع ھذا، تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، وقد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور تحقیق آپ کے لیے تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہو گئی ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
افلا اکون عبدن شکورا، تو کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گناہ گاروں کی طرح عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہ تھی، باوجود اس کے کہ آپ کا چلنا پھرنا حتیٰ کہ سونا بھی کار ثواب تھا، لیکن یہ رہتی دنیا تک کے لیے اسباق چھوڑ گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر ہو، قام من اللیل فصلی، وہ رات کو اٹھا پس اس نے نماز پڑھی، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو جگایا، فصلت، پس اس نے بھی نماز پڑھی، فإن ابت نضح فی وجہہم الماء، اور اگر نیند کے غلبے سے نیند نہیں کھلی، وہ نیند سے نہیں اٹھی، تو اس کے منہ پر فإن ابت نضح فی وجہہا الماء، تو پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اس کو بیدار کر دے۔ جی، رحم اللہ امراتن، اللہ رحم فرمائے، امراتن اس عورت پر، قامت من اللیلی، جو رات کو کھڑی ہوئی، فصلت، پس اس نے نماز پڑھی، وایقظت زوجہا، اپنے شوہر کو جگایا، فصلی، پس اس نے نماز پڑھی، فإن ابا، پس اگر وہ نہ اٹھا، نضحت فی وجہہ الماء، تو اس کے منہ پر ہلکا سا پانی ڈال دے، یعنی ہلکے سے پانی کا چھینٹا مار دے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ ایسی صورت میں یہ طرز عمل کسی کشیدگی اور ناگواری کی صورت اختیار نہ کر جائے، بلکہ انشاءاللہ اس طرح باہمی محبت میں ترقی اور اضافے کا باعث بنے گا۔ اللہ ہمیں تہجد کا شوق اور تہجد پر پابندی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔